ایسی وجہ جو میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں بتائی۔ یہ بات صرف مجھے اور میرے شوہر کو معلوم ہے، لیکن تجھے میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے، اس لیے میں تجھے یہ وجہ ضرور بتاؤں گی۔ میں بھی اس وجہ کو جاننے میں بہت دلچسپی رکھتی تھی۔ پھر دوسرے دن مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں فوراً ہی فریدہ چچی کے پاس جا پہنچی۔ ان کے گھر کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے تھے۔ ان کے سارے بچے مجھ سے چھوٹے تھے، جو کہ اسکول اور کالج میں اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر چلی آئیں۔ چچا گھر پر نہیں تھے، بلکہ وہ ریسٹورنٹ میں تھے، لیکن آج فریدہ چچی گھر پر تھی۔ انہوں نے میری دعوت کی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں ان کے کمرے میں آ گئی اور ان کی تصویریں نکال کر دیکھنے لگی، جن میں بھی موجود تھی۔ فریدہ چچی ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ وہ ابو کی کزن تھی، لیکن ان کے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ امی کا رویہ بھی ان کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن مجھے ان کے حالات دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ 5 بچوں کے ساتھ وہ ایک کمرے کے گھر میں رہتی تھیں۔ چچا کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے، لیکن اچانک ہی ان پر قیامت ٹوٹ پڑی جب وہ ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو کر بستر سے جا لگے۔ ایسے میں پورے گھر کی ذمہ داری فریدہ چاچی کے کندھے پر آ گئی۔ وہ کھانا پکانے میں بہت مشہور تھی۔ کبھی کسی کی دعوت ہوتی تو لوگ انہیں اپنے گھر بلا لیتے۔ 5 کلو بریانی، قورمہ بنانا تو ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور ان کا پکایا ہوا کھانا بھی نہایت لذیذ ہوتا تھا۔ جب چچا کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس وقت میری شادی میں صرف 2 مہینے رہتے تھے۔ ایسے میں ان کے حالات دیکھ کر خوب کڑتی۔ سارے رشتہ داروں، سارے اپنوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ وہ اکیلی ہی اپنے حالات سے مقابلہ کر رہی تھی۔ پھر میں مائیوں میں جب بیٹھی تو امی نے بتایا کہ فریدہ چچی نے بریانی بیچنا شروع کر دی ہے۔ وہ بریانی کا ٹھیلا لے کر نکلتی ہیں۔ انہوں نے تو پورے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے۔ مجھے ان کے حالات پر بہت ترس آیا تھا۔ میں امی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ امی، ایک عورت بھلا اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ اگر وہ کھانا پکانے میں اچھی ہیں تو یہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ویسے بھی رزق حلال جس طریقے سے بھی کمایا جائے، اللہ اس میں برکت ضرور دیتا ہے۔ لیکن سارے خاندان والے تھو تھو کر رہے تھے، کیونکہ آج سے پہلے خاندان کی کوئی بھی عورت اس طرح گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ لیکن میں ان کے لیے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانی کرے، اور آج انہیں یوں کامیاب دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھی ماضی کے جھرونکوں میں گم ہونے لگی۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ پھر وہ کچھ یاد کرتے ہوئے کہنے لگی، جب تمہارے چچا بستر سے لگ گئے تب مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میرا اور بچوں کا کیا ہوگا۔ ہم تو سڑک پر بھیک مانگتے پھریں گے۔ بچوں کا اسکول جانا ختم ہو گیا، کیونکہ فیسیں بھرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہ تھے۔ گھر میں کھانے کے لیے راشن نہیں تھا تو میں ان کی فیس کیسے بھرتی؟ پھر میرے پاس صرف ایک ہی قیمتی چیز رکھی تھی، وہ بھی میرے سونے کی انگوٹھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس انگوٹھی کو بیچ کر ان پیسوں سے کاروبار کرنے کا سوچا۔ میں بریانی بیچنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سب لوگ باتیں بنا رہے تھے، وہ میرا حوصلہ گرانے کی کوشش کرتے، لیکن میرے شوہر مجھ پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے اس کام کی اجازت دے دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایک محنت طلب اور ذلت آمیز کام ہے، جگہ جگہ ٹھیلا لے کر مردوں کے بیچ میں اپنی بریانی بیچنا۔ یہ ایک مشقت طلب کام اب مجھے کرنا تھا۔ اب مجھے اپنے شوہر کی جگہ لینی تھی۔ وہ مکمل طور پر بستر سے جا لگے تھے۔ ان کی مہنگی دوائیاں، گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے آخر مجھے ہی باہر نکلنا پڑا۔ پھر وہ پہلا دن تھا جب میں بریانی لے کر باہر نکلی۔